بلند تلاوت فرمائیں۔ مل کے ایک اس سے بھی بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ ابھی ٹھیک بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى على محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات بر محمد وعلى محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ اس پاکیزہ ذکر کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ لا شریک عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً حیدریہ ینگ فیڈریشن اور ان کے تمام اراکین کے عزت رزق جان مال مظلوم کربلا پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی حاجات کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی پورا فرما کہ جتنا یہ ولایت علی امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہوں۔ پروردگار عالم ہمارے بزرگ ہیں سید ابراہیم حسین نقوی صاحب مولا صحت و سلامتی کے ساتھ تمام آل اولاد کے سر پہ تادیر ان کا سایہ سلامت رکھ۔ پروردگار عالم سب دعاؤں کی یہی ایک کی دعا ہے کہ جس دعا میں ہر عزادار کی ساری دعائیں سر بسجود ہیں، اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو کہ جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، جو صاحب العصر والعمر والزمان ہیں، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو حقیقت یوم الجمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، وہ جو مالک روز عید الفطر ہیں، جو صاحب عید الاضحیٰ ہیں، جو منتقم یوم عاشوراء ہیں، وہ جو وارث روز غدیر ہیں، وہ مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھے ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہیں گے۔ صلوات مل کے تلاوت فرما لے محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کا آغاز آیت قرآنی ولی العصر شہنشاہ کی پناہ و نگاہ میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ محرم ہر سال صرف کیلنڈر کی تبدیلی کے لیے نہیں آتا،
بلکہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت کے لیے بھٹکتی ہوئی انسانیت ہے اسے ہدایت کا وہ دروازہ دکھایا جائے کہ جسے خود رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی۔ یہ محرم اس لیے آتا ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی حر ہو اور وہ لشکر یزید میں ہو تو اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ بارگاہ حسین ابن علی میں تشریف لائے اور ایک پل سے بھی پہلے لعنت اللہ سے علیہ السلام بنے۔ یقیناً مسلسل کافی عرصے سے میں مختلف موضوعات اس مرکزی اور قدیمی عشر محرم الحرام میں تلاوت کرتا رہا ہوں، اور ہر موضوع کو ہی آپ نے ایسے سماعت فرمایا ہے کہ جیسے سماعت فرمانے کا حق ہے۔ اس برس جو ان 9 فضائل کی مجالس کا عنوان ہوگا وہ یقیناً اشتہار پہ تو موجود ہے، مگر پھر بھی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں منبر سے اسے ایک دفعہ تلاوت کر دوں۔ اس عشر محرم الحرام کے لیے ہمارا جو فضائل کے سلسلے کا عنوان ہے وہ ہے ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں، یعنی نبیوں کے سلطان کا تذکرہ صرف قرآن سے نہیں بلکہ دیگر مذاہب سے بھی کیا جائے، کیونکہ حقیقت میں مصطفیٰ ہی وہ روشنی ہے کہ جو ہر مذہب میں نظر آتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں تھوڑا سا جو گھبرا رہے ہیں، میں موضوع یقیناً قرآن سے ہی سارے موضوعات ابھی تک قرآن مجید سے تلاوت کیے ہیں، اس موضوع کی بنیاد بھی قرآن سے ہوگی، اور بالکل قرآن کے ساتھ دیگر مذاہب جس طرح سے ذکر محمد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں سیدہ کے سگے بیٹے ابو الفضل عباس کے کرم سے، میں وہ آپ کی سماعتوں کے لیے حوالے کرتا چلوں۔ اور مذاہب عالم سے ذکر مصطفیٰ اگر بچوں کے لیے آسان لفظوں میں اسے بیان کروں تو صرف قرآن سے ہی ذکر مصطفیٰ نہیں بلکہ اس عشرے میں تورات، زبور، انجیل، بدھ مت کی کتب، سکھوں کی کتابیں اور اہل حنود یعنی ہندوؤں کی کتابوں سے بھی میرا ارادہ ہے کہ میں فضائل محمد مصطفیٰ، وجہ تخلیق کائنات، شہنشاہ لولاد، راحت العاشقین، سید المرسلین، جد الحسن والحسین، شہنشاہ انبیاء کے فضائل آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جیسے درود میں آل ساتھ ہے ویسے ان فضائل میں بھی آل ساتھ ہے۔ یا اب آپ اس موضوع کو کتنی خوبصورتی سے سماعت فرماتے ہیں اور کس طرح سے میرے ساتھ ساتھ اس میں آپ ہم سفر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر میں اکیلا پڑھتا رہوں اور اس طریقے سے آپ ساتھ نہ ملیں تو پھر لطف نہیں آئے گا، اور اگر آپ میرے ساتھ اس ذکر مصطفیٰ کے کاروان میں شامل ہو گئے تو پھر جتنا سرور ہمیں روحانی طور پر آئے گا اس کا اندازہ ابھی یکم محرم کو کرنا نہیں۔ ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں، لیکن حقیقت میں مصطفیٰ ہی وہ روشنی ہے کہ جو ہر مذہب میں موجود ہے۔ میں نے اس موضوع میں سرنامہ کلام کے لیے سکلین شاہ جی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ادھر ادھر آنے والوں کو اب آپ نے نہیں دیکھنا، ٹائم 8 بجے ہی ہوگا روز، مولا کرم فرمائیں تو نہ 1 منٹ آگے ہو نہ 1 منٹ پیچھے، تاکہ جو مسلسل نوکریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں تو اس میں ہم بھی حاضر ہو سکیں اور آپ بھی جگہ جگہ جہاں مجالس ہیں وہاں جا سکیں۔ تو کوشش کیجئے کہ کل سے وقت کی پابندی کا خصوصاً خیال فرمائیں۔ پروردگار عالم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا، اور وہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہمارا سرنامہ کلام ہے۔ ترجمے پہ پتہ چل جائے گا کہ موضوع ابھی تک کس کے ذہن میں اترا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے جو بھی میرے رسول مکے والے نبی امی ام القریٰ کے رہنے والے میرے محمد کی اتباع کرتا ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے محمد کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔
آپ جی ہیں بھائی، سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جن کی توجہات مبذول ہیں 2 لمحے کے لیے اور مبذول کریے گا تاکہ میں آپ کو شریک کارواں ذکر رسالت کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ کا ذکر تورات و انجیل میں نے کیا، کہ مکتوبا جو مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے وہ لکھا ہوا پاتا ہے۔ تورات اور انجیل میں نبی کا ذکر، میرے حبیب محمد کا ذکر اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتا ہے۔ گو اللہ امت مسلمہ کی ذمہ داری لگا رہا ہے کہ جو بندہ مصطفیٰ کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرے اسے کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کا ذکر تورات میں کہاں ہے، انجیل میں کہاں۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اور جتنے احباب تشریف فرمائیں، وہ چہرے تشریف فرمائیں جو 9 10 سال سے اس مقام پر مجھے سماعت کر رہے ہیں، اور اگر اسرار حدیث قصہ، فضائل اصحاب معصومین، ولی و ولایت اور معرفت امام زمانہ فی القرآن جیسے موضوعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں تو یہ موضوع ذرا سا مختلف ہوگا، مگر سب کے لیے، چاہے بچے ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا۔ اجازت ہے تو میں پہلا جملہ اپنے مضمون کا شروع کروں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ جو نبی امی کی اتباع کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان کا ذکر تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا۔ آپ تورات بھی پڑھ سکتے ہیں، تورات بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے۔ تورات میں نبی اکرم کا ذکر لکھا ہے اور انجیل میں بھی لکھا ہے۔ یہ موضوع کی آیت میں نے پڑھی، اس میں صرف 2 کتابوں کا ذکر ہے، ورنہ یہی ذکر زبور میں بھی ہے، یہی ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے، یہی موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہے، یہی یوشع کے صحیفوں میں بھی ہے، اور جتنے انبیاء پر کتابیں اور صحیفے آئیں ان پر نبی اکرم کا ذکر مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا، بالکل تحریری حالت میں تھا۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہم تورات و انجیل تک رسائی کیسے حاصل کریں، جبکہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، یہ تو تحریف شدہ نہیں، یہ تو جیسے آئیں تھی اب ویسے نہیں ہیں، یہ تو جیسے نازل ہوئی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں نے انہیں اپنے فائدے کے لیے بدل دیا۔ جتنا بھی بدل دیا ہو، ہم بطور مسلمان قرآن ہم پر حجت ہے، معصوم کا فرمان ہم علی کے شیعوں پر حجت ہے، ماننا ہمیں قرآن کو ہے، پیروی ہمیں قرآن کی کرنی ہے، مگر میں کیا کہوں، قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی اتباع کرے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کا ذکر تورات میں بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ اور اگر اتنی ہی تحریف کی رٹ مولویوں نے لگا لی ہے تو اللہ نے قرآن میں 18 دفعہ تورات کا ذکر کیا، 12 دفعہ انجیل کا ذکر کیا، اور 3 دفعہ اللہ نے قرآن میں زبور کا ذکر کیا۔ لیکن اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جو میرے نبی کی اتباع کرے، جو مصطفیٰ کی پیروی کرے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لکھا ہوا ہے انجیل میں بھی، تورات میں بھی، ذکر محمد مصطفیٰ۔ تو پھر بچپن سے ہمیں ایک ہی بات کیوں پڑھائی گئی کہ تورات میں بھی تحریف ہو گئی ہے، انجیل میں بھی تحریف ہو گئی ہے، یہ بدل دی گئی ہے، یہ بدل دی گئی ہے، اب یہ وہ نہیں رہی کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ تورات جیسے موسیٰ پہ آئی اب ویسے نہیں، انجیل جیسے عیسیٰ پر آئی اب ویسے نہیں، زبور جیسے داؤد پر آئی اب ویسے نہیں، اب ویسے ہے یا نہیں ہے، مگر اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان واجب ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ مستقبل میں تحریف ہوگی، اللہ کو بھی پتا تھا، لیکن اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ میں ابھی مسلسل آیتیں پڑھتا ہوں مگر تمہید کے 2 جملے ہیں۔ کیوں ہمیں بار بار بچپن سے یہ بتایا گیا کہ تورات میں جو بھی ہو مگر اب یہ اصل نہیں، زبور میں، انجیل میں جو بھی ہو مگر اب یہ اصل نہیں؟ اس کا مطلب کوئی تو خوف مولویوں کے ذہن میں تھا،
وہی خوف تھا جو آج سے 1400 سال پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذہن میں تھا کہ اگر بندے ان کتابوں کے قریب گئے جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے، درجنوں مرتبہ اللہ نے کہا مصدقاً مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو ہمیں کیوں کہا گیا کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے؟ بھئی تحریف اگر وہ کر بھی دیں پھر بھی ذکر مصطفیٰ تورات و انجیل سے آگے پیچھے تو کر سکتے ہیں، نکال نہیں سکتے۔ پوچھے دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے مکتوباً، میں نے لکھا ہے، میں آپ جنہیں بھائی صدا سلامت رہے۔ جب اللہ نے لکھا ہے تو بندوں کی جرت نہیں۔ میں پہلا فکرہ کہہ کے دیکھنے لگا ہوں کہ جو بندے لیٹ آئے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تورات و انجیل میں ذکر مصطفیٰ کو بیان کیا ہے تو عزیزان شدید مصطفیٰ شدید بندے پھر نہیں نکال سکتے۔ ہاں جتنا مارجن، جتنی رعایت اقرا باسم ربک الذی خلق 30ویں سپارے میں اور الیوم اکملت لکم 6ویں سپارے میں لکھنے والوں کو دیتے ہیں، اتنی یہودیوں کو بھی دے دیں۔ آپ جی ہیں بھائی صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ بندے رہیں گے تو پھر موضوع کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ میں صرف ترتیب نزولی کی نہیں، یا علی امیر المومن، میں موجودہ ترتیب کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اللہ نے اپنے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ مگر کیا کریں، قرآن تو رسول اللہ کے جانے کے کئی سال بعد جمع ہوا۔ قرآن کے پرانے نسخے سارے ایک طرف کر کے ہر دور حکومت میں اپنی مرضی سے قرآن کی ترتیب لکھوائی گئی۔ چلے مان لیتے ہیں کہ وہ ترتیب پیچھے سے چلتی آ رہی تھی، مگر اقرأ باسم ربک الذی خلق جو پہلی وحی ہے وہ 30ویں سپارے میں کیسے آئی؟ الیوم اکملت لکم جو آخری وحی ہے وہ 6ویں سپارے میں کیسے آئی؟ جب تک یہ موجود ہے یہودی بھی کہیں گے تورات کو مانو جیسے ہم نے کہی ہے، انجیل کو مانو جیسے ہم نے کہا ہے، لیکن ہمیں نہ یہودیوں سے غرض ہے نہ عیسائیوں سے غرض ہے، حتیٰ کہ ہمارے قرآن جمع کرنے والوں سے بھی کوئی مطلب نہیں، چونکہ ہمارے مولا نے فرمایا ہے قرآن بسم اللہ سے شروع ہو کر جو سینے والناس پہ ختم ہو رہا ہے، اسی قرآن کو ظہور قائم تک مانتے رہنا۔ ہمیں ان کتابوں کا چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، ماننے کا حکم خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو پھر یہ تحریف کی رٹ کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ان کتابوں میں کچھ ایسا ہے کہ مولوی چاہتا ہے کہ بھولے بھالے مسلمان نہ تورات کے قریب جائیں، نہ زبور کے قریب جائیں، نہ انجیل کے قریب جائیں۔ ان کتابوں میں ایسا کیا ہے؟ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو مصطفیٰ پر نازل ہوئی۔ پھر فرمایا انزل من قبل، اور جو مصطفیٰ سے پہلے کتاب آئی اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ مصطفیٰ سے پہلے تو انجیل آئی، اللہ کہے گا میں نے ایمان لانے کا کہا ہے، فالو قرآن کو کرو، پیروی قرآن کو کرو، مگر اسی قرآن میں حکم دوں گا کہ انجیل پر ایمان لانا۔ اللہ صرف انجیل کو مان لے اور کسی کتاب پر ایمان نہیں لانا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں اللہ نے فرمایا علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہ ونحن لہ مسلمون۔ صرف انجیل پر نہیں، جو ابراہیم پر نازل ہوا، جو اسماعیل پر نازل ہوا، جو یعقوب و اسحاق پر نازل ہوا، جو یعقوب کے بیٹوں اسباط پر نازل ہوا، جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا، والنبیون من ربہم، اور جو رب کے نبیوں پر آیا تمہیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور کہہ دو ہم سب مسلمان ہیں۔ یعنی مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ ابراہیم
علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور سب نبیوں پر جو جو نازل ہوا، عذر قرآن قمر شاہ جی اللہ کہہ رہے اگر مسلمان ہو تمہیں ان پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ اللہ ان کتابوں میں ایسا کیا ہے جو تم نے نبیوں پر نازل کی اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ میرے پاس حدیث معصوم نہ ہوتی میں تمہید کا پہلا نتیجہ یہ کبھی دیتا ہی نہ۔ مولا صادق الاطرت تھے ممبر پر، مرقع پنجتن، وارث عبادت سید الساجدین، مالک علوم باقر العلوم، ابن رسول اللہ، یہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اللہ نے بار بار حکم دیا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ جعل ولایتنا اہل بیت کتب القرآن و کتب جمیع الکتب، اس لیے کہ ہم اہل بیت کی ولایت قرآن سمیت ہر آسمانی کتاب کا مرکز ہے۔ ہر آپ جی ہیں بھائی، یا علی یا علی مدد حق ہے۔ آپ صدا سلامت رہیں۔ یہ 10 منٹ کی بات تھی جس میں امامیہ کالونی نے پہلی دفعہ 20 منٹ لگائے ہیں اور مجھے وجہ نہیں پتا، لیکن پہلی مجلس ہے، چلیں کوئی بات نہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کی توجہ کتنی ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں اللہ نے ہم اہل بیت کی ولایت کو کتب قرار دیا ہے، قرآن کا اور ہر آسمانی کتاب کا۔ کتب مرکز، محور، آسان ترجمہ کر دو کتب کا۔ ہاتھ والی چکی دیکھیے، اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، وہ 2 پارٹ خود سے نہیں چلتے، ان میں ایک لکڑی کا کھونٹا ہوتا ہے جسے گھمائیں تو چکی چلتی ہے، اسی لکڑی کے کھونٹے کو کتب کہتے ہیں۔ یہ امامیہ کالونی ہے، مجھے لگ رہا ہے آج کی مجلس میں کہیں اور پڑھ رہا ہوں لیکن 2 منٹ تمہیں اور دیے۔ وہ جو چکی کے درمیان لکڑی کا کھونٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کتب۔ اگر وہ کتب چکی سے نکال لیا جائے تو چکی آٹا نہیں پیستی، چکی آٹا نہ پیسے گی، بندے بھوکے مریں گے۔ مولا فرما رہے ہیں ہماری ولایت وہ کتب ہے جس سے وحی کی چکی چلتی ہے۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں۔ میں نے حدیث پوری نہیں کی چونکہ اگلا فکر سخت ہے، اگر بولیں گے تو پھر مجھے پڑھنا نہ پڑے۔ امام فرماتے ہیں ہماری ولایت ہی وہ کتب ہے جس سے آسمانی کتابیں چلتی ہیں۔ مولا فرما رہے تھے یستدیر محکم القرآن، قرآن کی جتنی محکم آیتیں ہیں حکم دینے والی، وہ اس لیے محکم ہے کہ قرآن میں ہماری ولایت ہے، اور صرف قرآن میں نہیں، آسمانی کتابوں میں آواز ہی تب پیدا ہوئی جب اس میں ولایت علی آئی۔ آسمانی کتابوں میں آواز ہی تب پیدا ہوئی جب اس میں علی کی ولایت آئی، یعنی ان کی ولایت نہ ہو تو آسمانی کتابیں بھی خاموش ہو جائیں گی۔ ان کی ولایت نہ ہو، آسمانی کتابیں نہیں بولتی، ان کی ولایت کے بغیر تیری عبادت بھی گونگی رہے گی۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ صدا سلامت رہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ نہیں، میں چہرے پڑھ رہا ہوں اور جو میں چہرے پڑھ رہا ہوں ان چہروں پر ایک حیرت ہے، چونکہ موضوع ذرا سا ٹیکنیکل ہے، لیکن اس ٹیکنیکلٹی سے ہم مشکل میں نہیں پڑیں گے، چونکہ مشکل کشا کے بڑے بھائی کا ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں توجہ فرمائیے گا۔ یہ ہماری ولایت ہے جس کے سبب اب پتہ چلا قرآن بار بار کیوں کہتا ہے تصدیق کر رہا ہوں میں پچھلی کتابوں کی، تصدیق کر رہا ہوں پچھلی کتابوں کی، چونکہ ان کتابوں میں ولایت اہل بیت ہے۔ اور جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، اس آیت کی ایک خوبی سن لیں اور میں بات کو بالکل آگے متصل کروں۔ اللہ نے کہیں اپنے حبیب کو یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا،
کہیں یا ایھا النبی کہہ کے پکارا۔ عمران بھائی لیکن اس آیت میں اللہ نے دونوں عہدوں سے پکارا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، رسول بھی کہا نبی بھی کہا، دونوں عہدوں سے پکارا۔ اب نبی اور رسول میں فرق ہے، اسلامیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہے لیکن آپ ساتھ دیں گے تو ذرا لطف آئے گا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو نبا لائے، خبر لائے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نبی تو ہو مگر رسول بھی ہو، اس کا ارسال کردہ ہو، چونکہ نبی کے پاس ضروری نہیں کہ صحیفہ یا کتاب ہو، مگر رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کتاب بھی ہو یا صحیفہ ہو، وحی الہی ہو۔ نبی صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے، جبکہ نبی صاحب شریعت و کتاب نہیں ہوتا، رسول صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے۔ نبی خالی خبر لیتا ہے یا فرشتے سے یا الہام کے ذریعے یا وحی کے ذریعے، رسول کے پاس صحیفہ یا کتاب ہوتی ہے۔ نبی ایک ملک کا بھی ہو سکتا ہے، ایک شہر کا بھی، ایک محلے کا بھی، ایک گھر کا بھی، اور بنی اسرائیل کے کئی نبی تھے جو صرف اپنی ذات پر نبی تھے۔ میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، جو بندے لیٹ آئے ہیں اب ظاہری بات ہے وہ باقی ویڈیو میں دیکھ لیں گے، لائیو بھی چل رہا ہے۔ وہ اپنی ذات پر نبی تھے۔ بندے نے پوچھا یا علی، یہ جو اپنی ذات پر نبی تھے اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک بندے کو اپنی ہی ذات پر، اپنے ہی نفس پر نبی بنائے؟ کہا اللہ نے وعدہ کر لیا تھا جو جو موسیٰ کا مخلص ہوا میں اسے نبوت دوں گا۔ زندہ باد آپ اٹھائیے گا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی، جو جو موسیٰ کلیم اللہ کا مخلص ہوا میں اسے نبوت دوں گا۔ تو جو جو وقت کی حجت کے ساتھ خالص پن سے جڑا تھا اللہ نے اسے وعدہ پورا کر کے نبوت دی، چاہے اسے اس کی ذات پر ہی نبی کیوں نہیں بنایا۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، 313 رسول ہیں 1,24,000 انبیاء میں سے۔ ان 313 کے پاس صحیفے ہیں، کتاب ہے، شریعت۔ ان 313 میں سے 5 اولی العزم، وہ جن 5 کی شریعت باقی 308 کے صحیفوں میں بھی شامل ہے۔ توجہ بھائی، ان 5 میں پہلے نوح، دوسرے ابراہیم، تیسرے موسیٰ، چوتھے عیسیٰ، اور 5ویں سردار الانبیاء۔ یہی تو اس خاندان کی خوبی ہے، یہ آخر میں آئے پھر بھی سردار۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہے، بڑی توجہ فرمائیے گا، یہ آخر میں آئے یہ پھر بھی سردار۔ ان 5 کے سردار ختمی مرتبہ، 5 اولی العزم نبی چنے 313 میں سے، 313 چنے 1.25 لاکھ میں سے۔ ان کے پاس ہیں صحیفے بھی، کتابیں بھی، شریعت بھی، جو باقی رسولوں اور نبیوں کے پاس اسی شریعت کے آگے تجلیہ۔ سورج ہے، سورج میں سے کرنیں نکل رہی ہیں، باقی نبی اپنے اپنے حصے کی شریعت انہی 5 شریعتوں میں سے حاصل کریں گے، جن شریعتوں کے سردار ہے شریعت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے دونوں عہدوں سے حضور کو پکارا اس آیت میں، جو ہمارے موضوع کا سرنامہ کلام ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا صدقہ کائنات بنی، شہنشاہ لولاک، جس کے لیے اللہ کہتا ہے لولا لما خلقتک الافلاک، آپ کو ظاہر نہ کرتا تو کچھ نہ بناتا۔ بھائی مذاہب بنے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ، کتابیں اتری ہیں مصطفیٰ کا صدقہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا صدقہ اترے اس کا ذکر ہی نہ ہو؟ موضوع شروع ہو گئے ہلکی سی تمہید کے ساتھ، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ ہم نے بچپن سے سنا جی انہوں نے نکال دیا، انہوں نے تحریف کر دی، انہوں نے چھپا دیا، تو بس یہی میرے موضوع کی پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے
یہی تھیسس سٹیٹمنٹ ہے موضوع کی. اگر یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر اگلے آج کے بھی 15 منٹ فضائل کے اور کل سے یہ لطف دوبالا ہوتا چلا جائے گا. یہودی اور عیسائی تو چھپاتے رہے تو مولوی صاحب آپ نے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ آپ اٹھانا خیرات مانگنا یہ ایک کریکٹر ہے مولوی صاحب، کسی اسپیسیفک کی طرف اشارہ نہیں ہے. تو یعنی جو اسلام کا ٹھیکیدار ہے جو کہہ رہا تھا کہ ان میں تحریف ہوئی تو پھر تم ڈھونڈ لیتے، کیونکہ اللہ نے تو ذمہ داری لگائی ہے کہ جو نبی کی اتباع کا دعویٰ کرے اسے کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، پڑھیں گے ہم زبور سے بھی، دیگر کتابوں سے بھی. لیکن موضوع کی آیت ہے، اس سے ذرا بڑا سنبھال لینا. تو جب نبی اکرم کا ذکر ان کتابوں میں ہے تو پھر آج تک امت نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن علی والے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس 10 محرم کو بارگاہ حسین میں خون کا پرسہ پیش کرتے ہوئے یقیناً اتنا کہیں گے شبیر مولا آپ کا شکریہ، آپ کی محرم کا صدقہ ہمیں قرآن کی روح سے دیگر کتابوں کی روح سے اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ آپ کے نانا کا ذکر تورات میں بھی ہے، آپ کے نانا کا ذکر انجیل میں بھی ہے، تاکہ اللہ نے جو قرآن میں ہماری ذمہ داری لگائی ہے وہ ہم پوری کر سکیں. 35 منٹ میں عشرے کی تمہید کوئی نہیں کرتا، 3 مجلسیں نکل جاتی ہیں. لوگ فضائل کا پہلا فقرہ شروع ہو رہا ہے. لوگ آج سے نہیں ذکر مصطفیٰ ان کتابوں سے بڑی دیر سے چھپاتے رہے، لیکن مسلمان کی ذمہ داری بنتی تھی. اگر یہودی اور عیسائی مصطفیٰ کے سگے نہیں بن رہے، تم تو دم بھرتے ہو. الذین یتبعون الرسول کے ضمن میں آتے ہو. تم تو مصطفیٰ پر جان نثار کر کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو. تم تو حرمت مصطفیٰ کے لیے غریبوں کے رکشے چلاتے ہو. تم تو ریڑوں سے کیلے اٹھا لیتے ہو. تو پھر تمہیں تو چاہیے تھا نا کہ ان کاموں سے اگر تھوڑی فرصت ملتی تو تم بھی کہتے ہم ذرا تورات سے بھی ڈھونڈیں ہمارے نبی کا ذکر کہاں ہے، ہم انجیل سے بھی ڈھونڈے ہمارے نبی کا ذکر کہاں ہے. یہودیوں نے مصطفیٰ شاہ جی بڑی دیر پہلے چھپانا شروع کیا اور اللہ نے قرآن میں ان کی طرف اشارہ کیا. لیکن یاد رکھیے گا جہاں چھپانے والے ہوتے ہیں وہاں بتانے والے بھی ہوتے ہیں. اور بات اب مسلسل شروع ہے، میرے ساتھ ملیے گا تاکہ پرواز شروع ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 یہودی تھے مدینے میں اور تھے دونوں کے دونوں ان کے بڑے مولوی، کعب بن اشرف، یحییٰ بن اخطب. ٹھیکیدار تھے مذہب کے. یہودی قبائل کو، چھوٹے بچوں کو، بزرگوں جوانوں کو تعلیم دیا کرتے تھے تورات کی. انہوں نے تورات میں پڑھا ذکر مصطفیٰ ہے. اپنی مرضی کی شیعہ تفسیر اٹھانا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42 ابھی پڑھوں گا، اس کے ضمن میں یہ تفسیر. انہوں نے کہا ہم دین سکھا رہے ہیں موسیٰ والا، اگر ذکر مصطفیٰ تورات سے ظاہر ہو گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیونکہ انہیں دیتے تھے یہودی قبائل پیسے، یہ لیتے تھے فنڈنگ. کہنے لگے اگر ہم نے حقیقت بتا دی تو دانا پانی ہو جائے گا بند. لوگ اسلام قبول کر کے دین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم سے یہودیت کون سیکھے گا؟ ہم موسوی شریعت کی تعلیم کس کو دیں گے؟ انہوں نے کہا نکالو تورات سے آیتیں. انہوں نے ذکر مصطفیٰ والی آیتیں نکالنی شروع کی. تفسیر برہان میں لکھا ہے جس آیت میں محمد و علی کا ذکر تھا، ہاتھ اٹھائیے گا خیرات مانگیے گا. انہوں نے وہ آیات نکالنا شروع کی. 2 نام ذہن میں رکھنا، قیامت تک نہ بھولنا، چونکہ جو پہلے خائن ہونا آگے زمانے میں آنے والے خیانت کاروں کے لیے ان کے بڑوں کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یحییٰ بن اشرف، یحییٰ بن اخطب، کعب بن اشرف، حی بھی ہے یحییٰ بھی ہے، یحییٰ بن اخطب، حی بن اخطب، کعب بن اشرف. ان دونوں نے ذکر مصطفیٰ والی آیتیں سید تورات سے نکالنا شروع کی. نبی اکرم کو پتہ چلا، اللہ نے وحی بھیجی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرما رہا تھا جو تم پر نازل کیا گیا ہے اسے مان لو
اس کی تصدیق کر لو، کہیں پہلے پہلے کافر نہ ہو جانا انکار کر کے، کیونکہ تم اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے سرمائے کے لیے بیچ رہے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اللہ فرما رہا تھا حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ دونوں باتیں اللہ نے الگ کی، نہ حق و باطل کو آپس میں ملاؤ نہ حق کو چھپاؤ۔ یعنی اللہ کہہ رہا تھا کبھی یہ نہ کہنا وہ بھی ٹھیک تھے اور وہ بھی ٹھیک تھے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، نہ کبھی حق کو چھپانا نہ حق و باطل کو مخلوط کرنا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تو نے ان کی سرزنش میں دو آیتیں بھیجی، دو ہی سید یہ آیتیں آئی نا، علی عمران شاہ جی، بنو شاہ جی، ان دونوں آیتوں کا آنا تھا۔ نبیوں کے سلطان نے اپنا دربار رسالت لگایا، ان دونوں کو سامنے کھڑا کر کے کہا میں نے سنا ہے کہ تم دونوں میری شان میں سے جو آیتیں توریت میں ہیں نکالتے جا رہے ہو۔ بڑی دیدہ دلیری سے دونوں بے حیا یہودی نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا میں سردار الانبیاء، میں موسیٰ کا آقا، میں عیسیٰ کا مالک، میں فخر داؤد۔ کہا آپ محمد ہیں، لیکن ہمارے اندازے کے مطابق آپ کے اور آپ کے وسیع علی کے آنے میں ابھی 500 سال باقی ہیں۔ وقت کی حجت کے سامنے کھڑے ہو کر مکر گئے کہ آپ کے آنے میں ابھی بڑی دیر ہے۔ آپ زندہ باد علی کا شیعہ، ہاتھ اٹھائے جو امام زمانہ کا منتظر ہے۔ دوسرا بندہ نہ بھی بولے تو فرق نہیں، پتہ چلا وقت کی حجت موجود ہو تو یہ نہیں کہتے ان کے آنے میں ابھی دیر ہے، وہ سامنے ہے، پردہ ہماری آنکھوں پر ہے۔ لیکن ان کی تو نیت ہی خراب تھی، کہنے لگے نہ ابھی محمد دنیا میں آیا نہ ابھی علی دنیا میں آیا، آپ محمد ہیں نہ آپ علی ہیں، نہ آپ محمد ہیں نہ آپ علی ہیں۔ جن کا ذکر توریت میں ہے وہ تو 500 سال بعد آئیں گے۔ سامنے کھڑے ہو کر بندے مکر گئے۔ رسول اللہ کی نگاہ نبوت تھی، علی کی عین اللہ نگاہوں میں گئی۔ ابو طالب کے پالے ہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات کی، علی نے تورات کا وہ نسخہ دیکھا آنکھ بھر کے جو ان دونوں کے ہاتھ میں تھا، اور کہہ رہے تھے دیکھ لو محمد تمہاری شان میں تو اس میں آیت کوئی نہیں۔ وہ توریت کا نسخہ 2 منہوں والا اژدہا بن گیا، ایک نے ابن اخطب کا ہاتھ کھانا شروع کیا، ایک نے کعب بن اشرف کا ہاتھ کھانا شروع کیا۔ ان دونوں کی چیخیں آسمان تک بلند ہوئیں، محمد ہمیں معاف کر دے، علی ہمیں معاف کر دے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی جو ہم نے اللہ کے حکم کو چھپایا۔ جو ہی سید ان کی چیخیں بلند ہوئی نا، اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 بھیجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ۔ بڑا ہی ظالم ہے وہ بندہ جو اللہ کی بھیجی گواہی کو چھپائے، جو اللہ آپ جی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑا ہی ظالم ہے وہ بندہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ بھائی قرآن کی آیت ہے، کسی خطیب کا جملہ نہیں، نہ کوئی روایت۔ ہمارے چدی اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَمَنْ أَظْلَمُ، ظالم نہیں، أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ جو گواہی اللہ کی طرف سے آئے اسے چھپانے والا ظالم بھی ہے، یہودی بھی ہے۔ سوچ کر چھپانا علی کی ولایت۔ آپ جی صدا سلامت رہے، بولو حیدری۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، ومن اظلم، ایک نعرہ، یا ومن اظلم، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ جہاں چھپانے والے ہوں وہاں بتانے والے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا یہودی قبیلے 2 تھے، بنو قریظہ، بنو نظیر۔ بنو قریظہ والے اپنے بچوں کو بتاتے تھے
یہ ذکر مصطفیٰ ہے توریت میں، لیکن جو ہی نبی اکرم نے اعلان نبوت کیا انہوں نے حسد سے چھپا لیا۔ حسد کس چیز کا؟ چونکہ یہ نبی اکرم کی بشارت اپنے بچوں کو مسلسل پڑھاتے تھے، مگر ان کے ارادے اس وقت شکستہ ہوئے جب حضور نسل اسحاق کی بجائے نسل اسماعیل سے آئے۔ چونکہ یہودیوں کو ایک سپیریورٹی کمپلیکس تھا شروع سے، یہ کہنے لگے اسماعیل کی والدہ چونکہ غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ہم چونکہ بنی اسرائیل کے سارے نبی نسل اسحاق سے آئے تو انہوں نے کہا آخری نبی بھی اسی نسل سے آنا چاہیے، مگر اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں اسماعیل سے لے کے عبداللہ و ابو طالب تک ایک شجرہ طیبہ رکھوں، پھر اس شجرہ طیبہ کی پیشانیوں میں اپنے نبی کا نور رکھوں۔ یہودی لگ گئے جلنے، پھر انہوں نے حسد کے مارے سب کچھ چھپانا شروع کی، لیکن جہاں چھپانے والے ہیں وہاں بتانے والے ہیں۔ ایک دن علی مولا کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر گزر رہے تھے مدینے کی گلی سے۔ اچھا اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں عربی میں کہہ دیتا ہوں، دست رسول اللہ میں عبداللہ تھا اور گزر رہے تھے مدینے سے۔ ایک یہودی کے گھر کے باہر یہودی اپنے بیٹے کی موت کا انتظار کر رہا تھا، چونکہ اس کا بیٹا اتنا بیمار تھا کہ بالکل آخری سانسوں پر ختم ہونے والا۔ یہودی کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا بیٹا مرنے والا ہے، چلو میں تم سے ایک سوال پوچھوں۔ کہا محمد کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کے دین پر نہیں۔ کہا میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کی قسم دے کر جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، ناتی و صفتی و مخرجی، کیا تم نے تورات میں میری نات، میری صفت اور میرا نکل کر اعلان نبوت کرنا پڑا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، جو ہی اس نے نفی میں سر ہلایا اس کے مرتے ہوئے بیٹے نے کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا، باپ کا بازو پکڑ کے کہتا ہے اشہدو اللذی ناطقا و صفتکا و مخرجکا فی توراتک، میں گواہی دیتا ہوں میرے اسی باپ نے مجھے بتایا تھا تیری نات بھی تورات میں ہے، تیری صفت بھی تورات۔ آپ جی ہیں، آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یہ حق استقبال موضوع کا جو تمہیں 15 منٹ پہلے کرنا چاہیے تھا، مگر اب ساتھ مل گئے ہو تو جملہ سننا۔ کہنے لگا مصطفیٰ میں مرتا مرتا گواہی دے رہا ہوں میرے اسی باپ نے بتایا تھا کہ تورات میں آپ کی نعت بھی ہے، آپ کی صفات بھی ہے، آپ کا نکل کر اعلان نبوت کرنا بھی ہے۔ یہ کہنا تھا یہودی کے بیٹے نے آخری ہچکی لی، مصطفیٰ نے صحابہ سے کہا اس کے باپ کو ہٹاؤ، باپ ہٹا کہ صفے باندھو، نہ غسل ہوگا نہ کفن، جنازہ بھی میں محمد پڑھوں۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یہ عزت مصطفیٰ، یہ تصدیق مصطفیٰ کا انعام ہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ تو جہاں بتانے والے ہیں وہاں چھپانے والے، جہاں چھپانے والے وہاں بتانے والے۔ ایک ایک فکرہ سنیں، میرے امیر کائنات مولا کا ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں بالکل سلسلہ یہاں سے متصل ہو جائے گا۔ حوالہ جات کل سے زیادہ آئیں گے تو کوشش کیجئے گا ذہنوں میں محفوظ رکھیں، نہ سارے یاد رہ سکیں تو گھر جا کے انہیں تحریر بھی کر لیں۔ تو کل تورات سے بات شروع ہوگی اور پھر انجیل سے ہوتے ہوئے موضوع اپنے 9ویں مجلس کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ لیکن ایک جملہ سنتے جائیے گا تاکہ آج کی حد تک تمہید مکمل ہو جائے اور جو چہرے کھلے ہیں وہ تھوڑے سے اور کھلے۔ میرے مولا امیر کائنات کا ایک خدمتگار تھا، زر خرید غلام نہیں، محبت میں علی کا نوکر، جیسے کمبر، جیسے سلمان، جیسے ابو ذر۔ اس پاک خاندان کی خوبی ہے یہ غلام خریدتے نہیں، دنیا ویسے ہی ان کی خوبی۔ ذرا تھوڑی سی اسمائل تھوڑی زیادہ چاہیے چہروں پہ، اگلا جملہ بڑا کمال ہے۔
وہ امیر کائنات کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا خود ہی کہے بغیر، کبھی کوئی چیز لا دی، کبھی ہدیہ، کبھی بازار سے کوئی کام ہوا. اب علی مولا جس سے اپنا کام کہے، وہ یہودی چھوڑ کے انسان بھی نہ ہو جن ہو، ہمیں کیا، یہ دنیا سے گیا، حکم ربی سے اس کی روح نکل گئی. علی امیر المومنین اس کی یاد میں بیٹھے، جو کتاب میں جملے لکھے وہ، چونکہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ جب آپس میں بات کریں تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے. رسول اللہ آئے، یا علی کیا سوچ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا یہودی خادم مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، وہ آج مر گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا. حضور نے فرمایا تو میں سوچ رہا ہوں وہ اس وقت کہاں. اب جس علی سے اوپر کچھ نہیں، علی وہ بلندی ہے نا جس سے اوپر کچھ نہیں، اس نے حکم محمد سے اوپر دیکھا. حضور نے فرمایا یا علی اوپر دیکھیں، جس سے اوپر کچھ نہیں، اس نے دنیا کو عزت مصطفیٰ سمجھانے کے لیے اوپر دیکھا. اب بات پہنچی، پردہ ہٹا، جس کے آگے پردہ ہی کوئی نہیں. چوتھے آسمان پہ علی مولا فرماتے ہیں ایک سبز گنبد ہے جو بغیر سہاروں کے، بغیر پلرز کے، بغیر کالمز کے، ایک سبز رنگ کا گنبد ہے جو کھڑا ہے فضا میں. اور میں نے دیکھا میرا وہ یہودی خادم اس گنبد کے سائے تلے کھڑا کمال کے لباس میں مسکرا رہا ہے. حضور نے فرمایا یا علی تیرے جو محب یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہی رہیں گے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے. آگے آنے والی مجالس میں بتاؤں گا کہ قرآن نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ یہودی، وہ نصارہ، وہ صابی جو شرک نہیں کرتے اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ بھی کہہ رہے ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوگا قیامت والے دن، نہ کوئی خوف ہوگا. لیکن ایک دفعہ فکرہ سننا تو میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں. علی مولا نے جو ہی دیکھا علی کا وہ خادم سبز گنبد کے نیچے کمال کا لباس پہن کے آسمانی کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، حضور نے علی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کے قیامت تک کے شیعوں پہ نظر کی اور کہا تیرے جو غیر مسلم محب ہیں وہ چوتھے آسمان پہ یہی رہیں گے، اور یا علی تیرے شیعہ تو وہاں رہیں گے جہاں میں رہوں گا. جہاں آپ جیئے بھائی، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. یا علی تیرے شیعہ تو وہاں رہیں گے جہاں میں محمد رہوں گا. کیوں غیر مسلم سمجھ کر کبھی بھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. ویسے تو ہمارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ ہے، یہاں اقلیتیں بھی اپنی مرضی سے رہتی، اور اگر کوئی اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی کل سے ان مجالس میں دعوت دینا چاہے تو میری طرف سے دعوت ہے، چاہے وہ ان کے علماء ہوں، چاہے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا عام عوام ہوں. یہاں پر وہ پڑھا جائے گا جو اب تک امامیہ کالونی کی تاریخ میں نے بھی نہیں پڑھا. بے حق کے مولا ابو الفضل العباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر مسلم جان کر کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جاننا. میرے سامنے نقوی سادات ہیں اور میں فکرہ آج چوک عباس امامیہ کالونی کے مرکزی ممبر سے پہلے دن جو تحت دینے کا رش ہے ان کو گواہ بنا کے اپنے 10ویں امام کا فکرہ پڑھنے لگا. میرے مولا علی النقی فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کو ہماری معرفت دی ہے. جو پیچھے کھڑے شمس عدی مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ ذرا سارے میرے ساتھ ملنا. مولا فرماتے پروردگار تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی عرف بالالف. تیرا شکر ہے کہ تو نے معرفت دی ہے نصارہ کو من المسلمین، مسلمانوں سے زیادہ تو نے نصارہ کو ہماری معرفت دی. اچھا اگر 2 منٹ ہوں تو سید میں اجازت لے کے یہ بھی بتا دوں میرے مولا نے کس موقع پر یہ فکرہ کہا. متوکل اور معتصم کے دربار میں ایک عیسائی کاتب تھا جس کا نام تھا انوش.
कातिब नसरानी के नाम से मशहूर था। अनूश कातिब नसरानी के हुए 2 बेटे। इसने इरादा किया जब मेरे बेटे जवानी में कदम रखेंगे तो मैं पूरे मुल्क के उमरा वुज़रा मशीरों की दावत करूंगा, बुलाऊंगा मजहबी रहनुमाओं को अपने और दुआ करवाऊंगा अपने बेटों की जिंदगी के लिए। अनूश था बड़ा लाडला अब्बासी दरबार का। इसने मुतवक्किल के सामने खड़ा होकर कहा, देखो जो मुझे 2 बेटे खुदा ने दिए थे, अब वो जवानी में कदम रखने लगे। मेरा दिल है मैंने बचपन से उनकी खुशी नहीं की, मैं शुक्राने के लिए एक तकरीब का एहतमाम करूंगा। तुमने भी आना, तमाम गुजराओं मशीरों ने भी आना, पूरे इराक को दावत दो। ऐसा कातिब था अनूश, लाडला अब्बासी दरबार का, क्योंकि ऐसा कातिब सामरे में और था ही कोई नहीं। ये बैनुल अक़वामी खतूत जो अब्बासी खुलफा के थे, अनूश वो रकम किया करता था, बड़ा कमाल का और इंजील का आलिम भी। अनूश कहता है तुम भी आओगे, वुज़रा मुशीर भी आएंगे। कहने लगा हाँ मैं आऊंगा तेरे बेटों की जिंदगी की दुआया तकरीब में मेहमान खसूसी बन के। अनूश कहता है मैं लाडला तो हूँ दरबार का, लेकिन ये गलती माफ करना, तकरीब तो होगी मगर मेहमान खसूसी कोई और होगा। तकरीब जिंदाबाद, हाथ उठाना। जितने नकवी सैयद बैठे हैं आज मेरी नस्लों के लिए भी दुआ कर देंगे तो मैं लेके चला जाऊंगा भाई, लेकिन मेहमान खसूसी कोई और हो। तो ने कहा मेहमान खसूसी कोई और कौन? का कोई और नहीं, फर्जंदे रसूल, जिगर गोशा बतूल, हुज्जत दौरा, इमाम अली नकी अल हादी इब्ने इमाम मोहम्मद तकी। कहने लगे हमारे दुश्मनों को मेहमान खुसूसी बुलाओगे? का मैंने इरादा किया था कि तमाम मज़ाहिब के उलमा को दावत दूंगा, मुझे इस्लाम में उनसे बड़ा आलिम नजर कोई नहीं आता। का ठीक है फिर उनको बुला लो, लेकिन अनूश देख लो मेरी बराबरी में उन्हें ना बिठाना। अनूश कहता है तेरा मेरा वादा हो गया, तेरे बराबर मैं फर्जंदे रसूल को बैठने नहीं दूंगा। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। जिसने कल से अशरा आगे सुनना है भाई वो बंदा बोले। जिक्र मुस्तफा मज़ाहिब आलम की रोशनी में मौलाना की फरमा रहे थे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुसलमानों से ज्यादा नसारा को हमारी मारिफत दी। अनूश ने अपना पैगाम भेजा दावत का, सरकारी प्रोटोकॉल से दावतनामा मौलाना की के सामने पहुंचा। मौला ने मुस्कुरा के कहा जाकर अनूश से कह दो उसके बेटों की दुआया तकरीब जो जिंदगी की दराजी के लिए है, मैं अली नकी होके वादा करता हूं कि मैं उसमें शरीक होऊंगा। तकरीब का दिन आ गया, मेरे मौला ने अपने नाना मोहम्मद की वो नालैन पहनी जिसे पहन के मोहम्मद काबा कौसैन पर थे। मेरे मौला ने जुल्फ़िकार हमायल की नयाम के समेत मेरे मौला ने आका हुसैन का अमामा पहना जो खदीर में रसूल ने अली के सर पे मन कुंत मौला हुफ़ाज़ा अली जुन मौला पढ़ते हुए बांधा था। पूरे मोहम्मद, पूरे अली, पूरे हसन, पूरे हुसैन, पूरे सज्जाद बन के मेरे मौला नकी राहवार की पुश्त पर बैठकर अनूश कातिब नसरानी के घर के बाहर पहुंचे। सारे नसारा आलिम वहां थे। एक दफा अनूश ने इंजील को सीने से लगाया और आगे बढ़ा, मुस्कुराता हुआ मेरे मौला नकी सवारी से उतरने लगे। इसने कहा ना मौला, सवारी से ना उतरना, मैंने उसे कहा है तेरे बराबर नहीं बैठा। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए। मौला तू सवारी से न उतरना। इमाम मुस्कुराए। सैयद मैंने किताब में पढ़ा, इसने इंजील को थामा था, मौला की रकाबों पे झुका, एक तरफ सीने से इंजील, दूसरी तरफ मौला के रहवार की रकाब लगा के कहता है ज़हरा के लाल आज मेरा दिल है मेरे घर में सवारी पे बैठ के दाखिल, मेरे घर में सवारी पर बैठकर दाखिल हो जाए। मौला की सवारी अनूश के घर चली, मुतवक्किल की मां मर गई। अनूश कहता है ये इंजील है, मैंने इसमें पढ़ा है तेरी सवारी भी वैसे पाक है जैसे तो
جن کی سواریوں کا احترام نصارہ نے کیا، خود کو امت مصطفیٰ کہنے والے کلمہ گو۔ عزادارو، جس مدینے میں میرے مولا حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے رسول فرماتے تھے نا، فَعَارِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے۔ 28 رجب اسی مدینے میں نانا کی قبر پر دونوں ہاتھ رکھ کے روئے حسین اور فرماتے ہیں، نانا جہاں عید کے دن جبرائیل جوڑے لے کر آتا تھا نا، وہ شہر میری بہنوں کے رہنے کے قابل۔ نانا، آپ کی امت نے ہمیں مدینے میں پرایا کیا۔ قبر مصطفیٰ کا چراغ کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا، لوٹ امتماتی ہے نا چراغ کی، موم بتی کی کبھی مشاہدہ کرنا۔ قبر رسول کے چراغ نے یوں بجھ کر کبھی جلنا کبھی بجھنا شروع کیا۔ مصطفیٰ کا نواسہ دیکھ کے کہتا ہے، قبر نانا کے چراغ تو نہ گھبرا، حسین کی سانس چلے نہ چلے میں تیرے لیے صغرا کو چھوڑ دے۔ حسین کی سانس قطع ہو جائے گی مگر میری بیٹی میری جگہ آ کر روز تجھے روشن کرے گی۔ اے قبر رسول اعظم کے چراغ، میں اسے تیرے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اکبر کی یاد میں جیتے جی دنیا سے گزر گئی۔ قبر نانا پر حسین اتنا روئے، میرے مولا شبیر کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ 28 رجب کی صبح فجر کی نماز کے بعد مدینے میں سورج کی پہلی کرن نہیں آئی۔ مصطفیٰ ماں کی قبر کے پائنتی کی طرف بیٹھ کر آقا حسین قبر مصطفیٰ سے اٹھے، ماں کی قبر پر گئے، پائنتی کی طرف بیٹھ کر اللہ کے رسول کے نواسے نے ماں کو مخاطب کر کے کہا، اماں بیٹے کا آخری سلام ہے۔ اماں میں وہ دن کیسے بھول جاؤں جب آپ کا ٹوٹا ہوا ہاتھ زخمی پسلیوں پر تھا۔ اماں میں وہ دن دے لینا پرسا، اگلے 9-10 محرم تک سیدہ کو حسین کا پرسہ دینا ہے۔ یہ تیاری کے 2 جملوں سے پہلے، روانگی سے پہلے آقا حسین کو زخمی ماں کا پرسہ دینا۔ یہ جملے خطابت کے نہیں جو غریب نے 28 رجب ماں کی قبر پر پڑھے۔ اماں میں کیسے بھول جاؤں جب آپ اماں فضا سے کہہ رہی تھی 4 مہینے کا محسن گھر کے کونے میں دفنا دے۔ یہ نہ ہو جیسے اصغر کو ڈھونڈنے شام غریبہ میں فوجی آئے، ایسے میرے محسن کو ڈھونڈنے مدینے والے نہ آ جائیں۔ اماں میں کیسے بھول جاؤں کہ بابا کے گلے میں رسی تھی۔ اماں آپ ہی تو فرما رہی تھی حسین نہ رویا کر، جب گرا ہے نا دروازہ مادر حسین کے پہلو پر، میرے مولا شبیر کہتے ہائے میری مظلومہ ماں۔ چلتے دروازے سے جناب فضا نے نکالا، مخدومہ نے زخمی ہاتھ سے حسین کے آنسو صاف کر کے کہا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، شبیر یہ دن تیرے دن سے بڑا نہیں۔ حسین ہر کوئی روئے مگر حسین تو نہ رونا۔ حسین اس لیے کہ تجھے کبھی اکبر پہ رونا ہے، کبھی تجھے قاسم پہ رونا ہے، کبھی تجھے غازی پہ رونا ہے۔ کہا اماں رونا تو کیا کروں، میری بہنیں میرے دامن سے لپٹی ہیں، میرے بابا کے گلے میں رسی ہے۔ کہ حسین علی کے گلے میں رسی میں انہیں معاف نہیں کروں گی، مگر حسین تیرا امتحان بڑا ہے، تیری 4 سال کی سکینہ کے گلے میں رسی ڈال کر یہ اونٹ پر بٹھائے۔ یا حسین یا حسین، یہ حق استقبال محرم کا، یہ حق غریب کے مہینے کے استقبال کا، کبھی اپنے غم میں نہ رو۔ بس 2 منٹ اور آج کی نوکری مکمل۔ عزاداران مظلوم کربلا رو کے کہتے اماں آپ ہی بتائیے، اتنی یادیں ہیں شبیر کی اس مدینے سے۔ اماں تجھ پر دروازہ گرنے کے بعد حسین کون سے نانا کے دور گنوائے؟ اماں میں ان مدینے والوں کو بتاؤں، اماں جب دروازے پر انہوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی ہے نا، اماں آگ لگنے سے پہلے لکڑیوں کا دھواں نکلتا ہے۔ اماں جو ہی دروازے کے نیچے سے دھواں داخل ہوا نا، میری شام والی بہن کہتی ہے حسین کیا شام غریبہ آ گئی؟
حسین یہ آگ ہمارے گھر پر کیسی لگی؟ اماں میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اٹھے مولا حسن کی لحد پہ تیسرا ودا کر کے، بھیا حسن تیری قبر کے پتھر ابھی تک کتنے گرم ہیں. بھیا یہ شبیر کے دونوں ہاتھ دیکھ، میں اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا وہ جام کیسے بھولوں، میں اپنے ہاتھوں کا پھیلا ہوا وہ تشت کیسے بھولوں جس میں تیرے جگر کے 70 ٹکڑے تھے. بھیا میں اکیلا کربلا جا رہا ہوں. آواز آئی اکیلا نہیں، تو قاسم کو حسن بنا کر اپنے ساتھ لے جانا. دیکھنا میرا 13 سال کا 14ویں کا چاند ایسے لڑے گا جیسے حسن لڑنے کی حسرت رکھتا تھا. عزادارو چوتھا ودا میرے مولا نے مدینے کے لوگوں سے کیا. قبر نبوی کے باہر آ کے محمد کے بیٹے نے سر پہ پہنی ہوئی دستار کھول کے گلے میں ڈالی. رو کے فرماتے اے میرے نانا کے شہر کے بسنے والوں، تم سب کو وطن مبارک ہو. آج سے حسین غریب الوطن ہے. جو میرے ساتھ چلے تو اس کی نجات کا ضامن میں، جو میرے حکم کے باوجود نہیں گیا نانا کی کچہری ہوگی، تمہارا گریبان ہوگا، حسین کا ہاتھ ہوگا. حسین 5واں ودا کرنے ایک لکڑی کے دروازے پر آئے جس دروازے سے خوشبو محمد آتی تھی. یہ دروازہ کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ کی بزرگ زوجہ سیدہ ام سلمہ کا تھا، جسے بعد خدیجہ حسین نے نانی کہہ کے پکارا. آ کے کہتی ہے اے میری ضعیفہ نانی، آپ پر میرا سلام ہو. کہ شبیر اے وقت کے امام تجھ پر بھی میرا سلام ہو. میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہ نانی وہ جو خاک اندر رکھی ہے نا وہ لے آئے، میں آپ کو اس کے سرخ ہونے کا وقت بتاؤں. کہ شبیر عراق کا ارادہ ہے، شبیر مجھے اپنا مقتل تو دکھا. میں سارے جملے چھوڑتا ہوں. بی بی ام سلمہ باہر آئی. شبیر نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ پہلے نانا کی قبر کو سلام کیا، پھر نانی کی آنکھوں کے آگے کرتا ہے نانی ذرا منظر تو دیکھے. ماتم کر کے کہتی شبیر ہٹا لے، ایک خون کا دریا ہے جس میں ایک بوڑھا ہے جس کے ہاتھ میں 2 کٹے ہوئے بازو ہیں اور ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا. شبیر یہ کون ہے؟ کہ نانی پہچان، میں تیرا حسین. میری داڑھی پر اصغر کا لہو، یہ غازی کے دونوں بازو. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس شموس، یا ایھا النفوس بأرب طوس، السلام علیکہ یا امام عرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ رضا الراز بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.
یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد صلوات